السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آپ کو کاتب کی بخشش کا واقعہ سناتا چلوں۔ کاتب کیا ہوتا ہے یہ مجھے بھی کچھ خاص پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پھر بھی میں اس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ ذرا غور فرمائیے گا کہ ایک کاتب کی بخشش کا واقعہ۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی معتزلہ فرماتے ہیں، ایک صاحب کتابت کیا کرتے تھے، جیسے آج کل لوگ کمپوزنگ کرتے ہیں، کمپیوٹرائز سسٹم میں آپ کو بھی پتہ ہے۔ وہ پرانے زمانے کے کاتب تھے۔ ان کا ایک عجیب معمول تھا کہ انہوں نے صرف درود شریف لکھنے کے لیے ایک کاپی بنائی ہوئی تھی۔ صرف انہوں نے ایک کاپی مختص کی ہوئی تھی صرف، اور روز اس پہ درود شریف لکھا کرتے تھے۔ حالانکہ ثواب کا کام ہے تو وہ بلکہ روز لکھا کرتے تھے۔ ہم تو پڑھتے بھی نہیں ہیں عام روٹین میں، آج کل تو ہم ایک دفعہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ روز لکھا کرتے تھے۔ اور اور وہ روزانہ جب صبح سویرے کتابت کرنے کے لیے بیٹھتے تو کتابت کرنے سے پہلے اس کاپی میں فن کتابت کی روشنی میں ایک بہت ہی خوبصورت درود شریف لکھتے۔ اس کے بعد صبح سے لے کر شام تک مختلف مضامین کی کتابت کر کے اسی سے گزر بسر کرتے۔ وہ مختلف کتابوں پہ لکھتے تھے، مختلف کاپیوں پہ لکھتے تھے، اور انہیں آگے پیچھے فروخت کر کے وہ اسی سے اپنے گھر کا گزر بسر کرتے تھے، اپنا روٹی پانی کپڑا جوتا وہ پورا کرتے تھے۔ ان کی ساری زندگی اسی میں گزر گئی، وہ ساری زندگی اسی کام میں انہوں نے گزار دی، اچھی زندگی گزاری انہوں نے ایک شریفانہ انداز سے۔ ان کاتب صاحب کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انہیں آخرت کی فکر سوار ہوئی، اور ڈرنے لگے کہ کچھ ہی دیر بعد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ گھبرانے لگ گئے کہ یار میں تو اس دنیا سے رخصت ہونے لگا ہوں، اس دنیا فانی سے جانے لگا ہوں، تو اور آخرت میں پہنچوں گا تو معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کو فکر لگ گئی کہ میں جب اگلے جہان اللہ پاک کے پاس سامنے پیش ہوں گا تو مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کیا پتہ ان کی وہ جو کتابت لکھتے تھے یا جو ساری زندگی انہوں نے اچھے کام کیے وہ ان کی بخشش ہوگی یا ان کا الٹا ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، تو پھر میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ سوچنے لگے کہ وہ بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کو اللہ معاف کریں گے یا ان کو اللہ جنت میں دیں گے جانے دیں گے یا ان کو دوزخ میں بھیجیں گے۔ اسی دوران ایک مجذوب ان کے گھر کے پاس سے گزرا اور اس نے کہا، ارے تو آخرت سے کیوں گھبراتا ہے؟ تیری درود شریف کی کاپی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہے، اور اس پر صحیح کے نشان لگائے جا رہے ہیں۔ اس مجذوب صاحب نے ان کو فرمایا کہ تو کیوں آخرت جانے میں گھبراتا ہے؟ تیری کاپی تو درود شریف والی میں نے اللہ پاک کے پاس پیش کر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کر دی ہے، اور اس کو صحیح کے نشان لگائے جا رہے ہیں کہ یہ درود شریف بھی صحیح ہے، یہ درود شریف بھی پاس ہے، اور یہ درود شریف بھی قبول ہے۔ وہاں تو صحیح کے نشانات لگ رہے ہیں اور تو گھبرا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہاں تو تیرے سارے درود شریف کو پاس کیا جا رہا ہے، سب درود شریف تیرے اوکے ہوتے جا رہے ہیں، اور تو یہاں پہ کیوں گھبرا رہا ہے اس دنیا میں؟ تو درود شریف تو ایک ایسی مقبول عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آخرت کی نجات کا بھی انتظام فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں، میرے سمیت میں بھی کوشش کیا کروں، آپ بھی کوشش کیا کریں کہ دن بھر ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہوں کی طرف بھاگتے رہتے ہیں، لیکن ہم نیکی کا کام کچھ نہیں کرتے۔ کوشش کیا کریں نماز پڑھا کریں، میں بھی کوشش کیا کروں نماز پڑھا کروں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے، کسی دنیاوی کام میں مصروف ہیں یا کچھ بھی ایسا ہے، تو یہ تو کم از کم کوشش کریں کہ چلتے پھرتے آپ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے لیے 20 سے 25 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ لگتے ہیں، تو درود شریف پورا مکمل ہو جاتا ہے ایک دفعہ۔ تو کوشش کیا کریں درود شریف پڑھیں تاکہ آخرت آپ کی اچھی ہو، میری بھی آخرت اچھی ہو، آپ کی بھی آخرت اچھی ہو۔ دعا گو ہوں سب بھائیوں بہنوں سے، سارے بھائی بہن دعا کیا کریں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔